بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللہم اے اللہ بعلمک الغیبی اپنے علم غیب کی وجہ سے برکت سے وقدرتک علی الخلق اور مخلوق پر اپنی قدرت کی وجہ سے احیینی تو زندہ رکھ مجھ کو ما علمت الحیات جو تو جانتا ہے کہ زندگی خیر لی میرے لیے بہتر ہے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے وتوفنی اور فوت کر مجھ کو اذا علمت الوفاة خیر لی جب تو جانتا ہے کہ وفات میرے حق میں بہتر ہے اللہم اے اللہ انی اسألک بے شک میں مانگتا ہوں تجھ سے خشیتک تیرا خوف فی الغیب والشہادہ غیب اور حاضر میں واسألک اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کلمۃ الحق حق بات کا فی الرضا رضامندی میں یعنی رضا کی حالت میں والغضب اور غصے کی حالت میں واسألک القصد اور میں مانگتا ہوں تجھ سے درمیانہ روی فی الغنا غنی ہونے کی حالت میں والفقر اور محتاجی کی حالت میں واسألک اور میں مانگتا ہوں تجھ سے نعیماً ایسی نعمت لا ينفد جو کبھی ختم نہ ہوگی واسألک اور میں مانگتا ہوں تجھ سے قرۃ عین آنکھوں کی ٹھنڈک لا تنقطع جو کبھی منقطع نہ ہوگی کبھی ختم نہ ہوگی واسألک الرضا اور میں مانگتا ہوں تجھ سے رضا راضی ہونا بعد القضاء تقدیر کے بعد یعنی جب تقدیر مجھ پہ واقع ہو جائے تو پھر مجھے اسے قبول کرنے کی صلاحیت دے دے واسألک اور میں مانگتا ہوں تجھ سے برد العیشی زندگی کی ٹھنڈک بعد الموت مرنے کے بعد یعنی مرنے کے بعد جو زندگی مجھے ملے اس میں مجھے ٹھنڈک اور سکون نصیب ہو واسألک اور میں مانگتا ہوں تجھ سے لذت النظر نگاہوں کی لذت الی وجہک تیرے چہرے کی طرف کہ تیرے چہرے کو دیکھ کر مجھے جو نگاہوں کو لذت ملنے والی ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
کہ وہ نہ چھیننا. والشوق الی لقائک، اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں. فی غیر ضراء مضرۃ، بغیر کسی ایسی تکلیف کے جو نقصان پہنچائے. ضراء تکلیف، مضرہ نقصان پہنچانے والی. کیونکہ بعض اوقات انسان شوق کے ساتھ ایک منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی ایسی بیماری پریشانی آ جاتی ہے کہ وہ منزل اور دور ہو جاتی. ولا فتنۃ مضلۃ، اور بغیر کسی ایسے فتنے کے جو گمراہ کرنے والا. مضل گمراہ کرنے والا. اللہم اے اللہ، زیننا زینت دے ہم کو، بزینت الایمان ایمان کی زینت کے ساتھ، یعنی ہمیں ایمان سے آراستہ کر. وجعلنا اور بنا ہم کو، ہداتن رہنمائی کرنے والے، مہتدین ہدایت پانے والے. یعنی ہم ایسی رہنمائی کریں جن چیزوں میں ہم خود ہدایت یافتہ ہیں. بہت اچھی دعا ہے کہ اللہ اپنے علم غیب کی برکت سے، اپنی قدرت سے مجھے بس اس وقت تک زندگی دے جب تک زندگی میرے حق میں اچھی ہے، اور مجھے موت دے دے جب موت میرے حق میں اچھی ہو. کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہمیں اگر زیادہ اور زندگی ملی تو ہم کیا نقصان کرنے والے ہیں یا ہمارا فائدہ ہونے والا ہے. تو اللہ جب تک میری زندگی میرے حق میں اچھی، کیونکہ عموماً انسان جب دنیا کے تکلیف دہ حالات سے پریشان ہوتا ہے تو مایوس ہو کر خودکشی کی دعائیں کرنے لگتا ہے یا کوشش کرنے لگتا ہے. تو ایسے میں کسی بھی اٹیمپٹ سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں زندگی دیے رکھ جب تک زندگی ہمارے لیے اچھی ہے، یعنی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے، اور پھر موت دے دے جب موت ہمارے لیے بخشش، راحت اور اچھے خاتمے کا سبب ہو. یعنی جب جینا ہمارے حق میں اچھا نہ رہے تو پھر ہمیں موت ہی دے دینا. کیونکہ ایک مسلمان ہمیشہ آخرت کی نیت سے سوچتا ہے نا، کہ جو اس کی ہمیشہ کی زندگی، جو چیز وہاں کے لیے بہتر ہے وہ تو میرے ساتھ کر دے. اللہم انی اسألک خشیتک، اللہ تیرا ڈر مانگتا ہوں، فی الغیب والشہادہ، چھپے ہوئے کاموں میں بھی اور سب کے سامنے بھی. یعنی کسی کے سامنے بھی اگر اچھا کام کروں تو کسی انسان سے ڈر کے نہیں، تیرے ڈر کی وجہ سے. اور اسی طرح اگر پیچھے کہیں کوئی اچھا کام کروں چھپ کر تو تیری وجہ سے، اور غلط کام کرنے لگوں تو تیرے ڈر سے رک جاؤں. مجھے صرف تیرا ڈر چاہیے، خواہ میں تنہا ہوں یا سب کے پاس ہوں. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، ناراضگی کی حالت میں ہوں یا رضامندی کی، بات وہی کروں جو حق ہے. کیونکہ بسا اوقات ہم جب کسی پہ خوش ہوتے ہیں تو اسے ناجائز رخصتیں دے دیتے ہیں، یا پھر کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا جائز حق بھی روک لیتے ہیں. یہ نہ ہو. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، خواہ امیر ہوں یا غریب ہوں ہمیشہ اعتدال کی روش پہ رہوں. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا، ایسی نعمتیں مانگتا ہوں لا ينفد، جو کبھی ختم نہ ہوں گی، یعنی جنت کی. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک مانگتا ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسے سین آتے ہیں نا کہ انسان چاہتا ہے یہ کبھی ختم نہ ہو، لیکن دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں دیکھ سکتا انسان. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور جب تقدیر آ جائے تو پھر اس تقدیر پہ راضی ہونا بھی مجھے نصیب ہو. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے. ہم ایک چیز کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ کچھ اور دے دیتا ہے. مثلا لوگ بیٹا مانگتے ہیں اور ان کو بیٹی مل جاتی، اب اسے ایکسپٹ نہیں کر پاتے، مینٹلی بھی اور کسی طرح بھی، حالانکہ اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے. لیکن ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے تو کچھ اور مانگا تھا اور مل کچھ اور گیا؟ یہ تقدیر ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مرضی پہ چلنے لگے تو دنیا کا نظام بگڑ جائے، ہر طرف لڑکے ہی لڑکے ہوں اور نسلیں ختم ہو جائیں پھر، کیونکہ صرف بیٹوں سے بھی تو نہیں نسل آگے بڑھتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک بیلنس قائم کیا ہوا، اور اس کو پتا ہے کہاں بیٹی پیدا کرنی، کہاں بیٹا پیدا کرنا ہے. لیکن جب ہمیں ہماری مرضی کے خلاف چیز ملتی ہے تو ہم ساری زندگی پریشان ہو کے گزارتے ہیں، اور ان نعمتوں پہ بھی ناشکری کرنے لگتے ہیں جن سے ہم اجر کما سکتے ہیں. لہذا اللہ سے دعا کی جا رہی کہ یا اللہ جب تیری تقدیر واقع ہو جائے تو مجھے پھر اس پہ راضی کر دے. یہ دعا بہت ہی کام کی دعا. اسألک الرضا بعد القضاء، چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت جامع. ہماری جتنی بھی اریٹیشنز ہیں، جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہے، دکھ ہے، فکر ہے، یہ اصل میں کس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے. جو رزق ہم کو ملا اس پہ ہم راضی نہیں، جو شوہر ملا اس پہ راضی نہیں، جو بچے ملے ان پہ راضی نہیں،
جو گھر ملا اس پہ راضی نہیں، جو کچھ بھی ملا اس پہ راضی نہیں. تو ساری زندگی کس میں گزر رہی ہے؟ بہتر کی تلاش میں، حالانکہ دنیا کی سب چیزیں ایسی ہی ہیں، ملتی جلتی ہی ہیں. اس لیے اللہ سے وہ توفیق مانگنی چاہیے کہ جو ملا ہے اس پہ ہمیں راضی کر دے. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور زندگی کا جو لطف ہے، ٹھنڈک ہے، مزہ ہے، وہ مجھے موت کے بعد نصیب کرنا. کیونکہ ہم دنیا کی ٹھنڈک کے پیچھے تو بھاگتے رہتے ہیں، لیکن آخرت کی ٹھنڈک بھول جاتے ہیں. گھر میں تو ٹھنڈک کے لیے اگر بجلی چلی جائے تو جنریٹر کا انتظام بھی کر کے رکھتے ہیں کہ پریشانی نہ ہو، لیکن قبر کے لیے کس جنریٹر کا بندوبست کیا ہوا ہے؟ وہاں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اور وہاں تو یہ ایئر کنڈیشنر اور یہ روشنیاں اور یہ بجلیاں ویسے بھی کام نہیں آئیں گی. وہاں تو ساری ٹھنڈک عمل سے ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اصل ٹھنڈک مجھے وہاں مل جائے. اگر یہاں میں محروم بھی ہوں تو وہاں کی چاہیے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، اور میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ لطف اٹھانا چاہتا ہوں. اب دیکھیں، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان کا دل چاہتا ہے بار بار اس کو دیکھے. تو جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، وہ بھی کیا چاہتے ہیں؟ اپنے رب کو دیکھتے رہیں. تو اس دیکھنے کا سوال مانگا ہے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، اور تیری ملاقات کا شوق چاہتا ہوں. ہم اللہ سے ملاقات چاہتے تو ہیں لیکن ڈرتے بھی ہیں نا کہ کچھ کیا نہیں تو کیا بنے گا، شامت ہی آئے گی. خوف زیادہ آتا ہے جب بھی اللہ سے ملاقات کا ذہن میں آتا ہے نا. کم از کم مجھے تو بہت خوف آتا ہے، کیا شکل لے کر جائیں گے. کسی بات پہ بھی وہ ہم سے پوچھ بیٹھے تو ہے کوئی جواب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی طرف دیکھنے سے محرومی بھی تو نہیں قبول. اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، اس سے ملاقات بھی چاہتے ہیں. تو اس کا شوق مانگا گیا. جب شوق مانگیں گے تو پھر ایسے کاموں کا بھی شوق آ جائے گا انشاءاللہ جو اس سے ملاقات کے قابل کر دیں. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. آج ہی صبح میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، کہ قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے ان کا. فرمایا وہ جنہیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے. اس صفت پہ ہم سب اپنے آپ کو پرکھیں. کیا ہمیں دیکھ کے کسی کو خدا یاد آتا ہے کہ یہ اللہ والی ہے؟ ہم کو تو ٹائٹل ہی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہم کو اللہ والی کہے. تو اولیاء اللہ ضروری نہیں کہ کہیں جنگلوں میں رہتے ہوں یا پہاڑوں کے اندر رہتے ہوں، وہ لوگوں کے اندر ہی رہتے ہیں. کیونکہ اولیاء اللہ کا ہم نے ایسا ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ وہ کوئی عجیب انہونی مخلوق ہے جن کا نارمل لائف سے کوئی تعلق نہیں. ایسی بات نہیں ہے. وہ بہت نارمل لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیت کیا ہے کہ انہیں دیکھتے ہی سب سے پہلا تصور جو آئے وہ کس کا آئے؟ اللہ کا. اخبار میں مختلف تصویریں دیکھتے ہیں نا آپ، مختلف پولیٹیشنز کی، پلیئرز کی، فلم سٹارز کی، کچھ کو پہچانتے بھی ہیں آپ. تو ان کو دیکھ کر کیا خیال آتا ہے؟ کس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اور پھر کسی کو تو چھوڑیں، ہم خود کو دیکھیں. کیا واقعی ہم ایسے بن چکے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آ جائے؟ یہ پہچان ہے اولیاء اللہ کی. اور ان کے لیے ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف نہ غم. والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ، بغیر کسی تکلیف کے جو نقصان پہنچائے. یعنی تیرے دیکھنے کی راہ میں کوئی چیز حائل نہ ہو. ولا فتنۃ مضلۃ، اور نہ ہی کوئی فتنہ جو بھٹکا دے. یعنی پہلے ہم جا رہے تھے تیری طرف اس شوق میں کہ تجھ سے ملاقات ہو جائے، اور بیچ میں ایسا کوئی فتنہ پھوٹ پڑی کہ وہ ادھورا ہی رہ گیا سب کچھ. اب دیکھیں کہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں نا تو اللہ سے ملاقات کا، اللہ کی بات کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے شوق اپنے اندر، خود سے خود نہیں آتا. کسی سے بھی ملاقات کا شوق کب آتا ہے؟ جب اس کی کوئی بات ہوتی. تو قرآن اللہ کی باتیں ہیں نا، اس کو پڑھ کے ایک شوق ڈیولپ ہوتا ہے. چلے الحمدللہ ہمارا ڈیولپ ہو گیا کسی حد تک، ہم چاہتے ہیں اب یہ ہماری دعاؤں میں آ گئی یہ چیز. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسی وجہ نہ بن جائے کہ یہ شوق پلٹ جائے، یہ سلسلہ ختم ہو جائے. اور
کوئی ایسا فتنہ نہ آ پڑے کہ ہم ادھر چلتے چلتے کہیں اور چل پڑے. راستے میں اچکنے والی چیزیں بہت ہیں نا دنیا میں، یہی تو ہماری مشکل ہے، کیونکہ شیطان نے یہی تو کہا تھا اسی راستے میں تو حائل ہوں گا، تیری طرف جانے والے راستے کے بیچ میں بیٹھوں گا، فتنے ڈالوں گا. ولا فتنۃ مضلۃ. اللہم زیننا، اے اللہ تو خوبصورت کر دے ہم کو، زینت دے ہم کو. زینت کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، جس کے لیے ہم عام طور پر کیا اختیار کرتے ہیں؟ میک اپ. یہاں کیا مانگا گیا؟ ایمان. اصل خوبصورتی ایمان کے ساتھ ہے. حقیقت میں وہی انسان خوبصورت ہے اور اصلی خوبصورت ہے جس کے اندر ایمان ہے. ایمان کی خوبصورتی کی دعا مانگی کہ اللہم زیننا بزینت الایمان، ہمیں خوبصورت بنا ضرور لیکن ایمان کی زینت کے ساتھ. وجعلنا ھداۃ مہتدین، اور ہمیں ہدات کہتے ہیں، ہادی کی جمع ہے، رہنما بنا، لیڈرز بنا. کس کا؟ مہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کا. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا فالوور بنا، لیڈر کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ کہ ہر انسان کو آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے، لیڈر بننا سب کو پسند ہوتا ہے، اور جتنے جھگڑے دنیا میں لیڈر بننے پہ ہیں اتنے فالوور بننے پہ نہیں ہوئے کبھی. آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے شیطان ہی نے لیڈر بننا چاہا تھا نا. انا خیر منہ، میں اس کے آگے جھک نہیں سکتا، اسے میرے آگے جھکنا چاہیے. ان ادر ورڈز اس کے آگے جھک جاؤ. تو فالوور بننا کیا ہے؟ دوسرے کے آگے جھکنا، چھوٹا بننا. اب دیکھیں دن کی 5 نمازوں میں کیا ٹریننگ دی گئی ہے ہمیں؟ لیڈر بننے کی یا فالوور بننے کی؟ اور لیڈر بننے کے لیے کچھ کوالٹیز چاہیے. امام کے لیے کچھ شرائط ہوتی، ہر شخص امام نہیں بن سکتا. لیکن ہمارے اس شوق کو کیا بتا دیا گیا کہ بنے لیڈر، لیکن کن کے بنے؟ ہدایت یافتہ لوگوں کے. کیونکہ اگر اچھے لوگوں کا کوئی رہنما ہوگا تو وہ اس کو بھی سیدھے رستے پر رکھیں گے، اور اگر کوئی فاسقوں کا رہنما ہو جائے اور وہ سیدھے رستے پہ چلنا بھی چاہے تو یہ پیچھے سے کھینچ لیں گے، نہیں نہیں ادھر نہیں جانا، ادھر چلو. اگر اللہ کے نافرمان لوگوں کی لیڈری آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تصور کر لینا کہ آپ ایسے لوگوں کے لیڈرز ہیں. اچھا آپ دیکھیں یہ لیڈرشپ ضروری نہیں ہوتا کہ آرگنائزیشن ہو اور کوئی ملک ہو اور کوئی دنیا کی حکومت ہو، یہ نہیں ہے ضروری طور پر. آپ اپنے گھر میں بھی لیڈر ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کیا؟ کلکم رائن، تم سب لیڈرز ہو. کلکم رائن، رائی کس کو کہتے ہیں؟ گڈریے کو، چرواہا. چرواہا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. کس کو؟ راہ دکھا رہا تھا نا، ادھر چلو. اگر کوئی بھیڑ ادھر ادھر جائے تو اس کو مار کے سیدھے رستے پہ لے آتا ہے. تو کلکم رائن، سب لیڈر ہو، کوئی ایک کا، کوئی 2 کا، کوئی بہت سو کا، کوئی ایک جگہ کوئی دوسری جگہ. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ان رعیتی، اس کی رعایا کے بارے میں. ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے فالوورز کے بارے میں. اب آپ دیکھیں کہ اسی لیڈرشپ کو گھر پہ کہا گیا. مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا رائی ہے اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَالْمَرْأَةُ، عورتوں کے لیے بھی کہا گیا. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں کیا ہے؟ رائی، لیڈر. آپ ماں کی حیثیت میں اپنے بچوں کی رہنما بھی ہیں، گائیڈ نہیں کرتی ان کو، تو گائیڈ ہی تو ہوتا ہے ہداتن. لیکن اللہ ہم کو کن کا گائیڈ بنا؟ ہدایت یافتہ لوگوں کا. اگر بچوں کے شوق کچھ اور ہوئے تو وہ ہم کو کیا کریں گے؟ کہیں اور ہی لے جائیں گے، وہ ہم کو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور گھر والوں کی کچھ اور ہوتی، اور آپ ذمہ دار بھی ہیں اور کل آپ سے پوچھا بھی جانے والا ہے. کیونکہ ہر رائی اور ہر ذمہ دار سے سوال بھی ہوگا قیامت کے دن کہ اس نے کیا کیا، اپنا فرض پورا کیا کہ نہیں، اپنی ڈیوٹی نبھائی کہ نہیں. تو اس کی دعا ہے. یہ بہت گہری دعا ہے، ذرا لمبی ہے اس لیے وقت زیادہ لگ گیا، لیکن ایک ایک چیز اس میں ہماری ضرورت کی، اس لیے کبھی گھبرا کے اس کو پڑھنا چھوڑے نہیں. کتنی لمبی کیسے پڑھے، جب پڑھتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دیتا ہے. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق
أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين